ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ یعنی انسان جو اعمال کرتا ہے انہی اعمال کی بدولت انسان کے گھر کے اندر یہ حالات ہوا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان سناتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کی کون سی عادت کے بارے میں فرمایا کہ ان کی یہ عادت گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس بارے میں حضرت علی شیر خدا کے یہ حقائق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ امیر المؤمنین وہ کون سی عورت ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے، گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یاد رکھو جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو وہ عورت اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ اس عورت نے جواب سے پوچھا کہ وہ کون سی عادت ہے، تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا جواب تھا؟ پیارے دوستو، یہ جواب بڑا ہی غور طلب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، یاد رکھو جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کے نام لیے بغیر ہی کھانے پکانے میں بیزی رہتی ہے اور اپنے دل و دماغ میں حسد، کینہ اور نفرت رکھتی ہے، تو یاد رکھو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا، جب عورت کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساسات کا اس کھانے پر اثر ہوتا ہے، اور یوں حسد، نفرت اور بغض کے ساتھ جو کھانا پکایا جائے تو اس کے اثرات اس پر بھی ہوں گے جو اس کھانے کو کھائے گا، اور یوں اس گھر کا سکون اور امن بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور جانے لگے گی۔ تو اس عورت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ امیر المؤمنین اس سے بچنے کا کوئی حل ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بھی کھانا پکانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کھانا پکایا کرو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس گھر سے وہ احساسات اور اثرات دور ہو جاتے ہیں جن سے اس گھر پر پریشانیاں آنی ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ بات جان لی کہ حسد، کینہ اور بغض کس قدر بری چیزیں ہیں، اور یاد رکھیں کہ بری چیز کے اثرات بھی برے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری چیزیں جو حکایت میں بیان ہوئی وہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اللہ کا نام جب کھانے پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے نقصان بھی اٹھا لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی حسد اور کینہ کی سخت ممانعت فرمائی گئی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ ہی غیبت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، یعنی قطع تعلق کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے۔ تو ان روایات میں حسد کی ممانعت اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حسد اور بھلائی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں حسد ہوگا وہاں بھلائی اور برکت اور اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، اور جہاں بھلائی اور اللہ کی رحمت و برکت ہوگی وہاں حسد کا کوئی کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر اخلاقی برائی نقصان دہ ہے، کبھی یہ نقصان دنیا میں ہی نظر آتا ہے اور کبھی آخرت کو موقوف ہو جاتا ہے، لیکن حسد یا جلن ایک ایسی بیماری ہے، اس کا شکار دنیا میں بھی نفسیاتی اذیت اٹھاتا ہے، دل ہی دل میں گھٹ کر ذہنی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی حسد کی سزا کا عمل اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی چاہیے، کیونکہ وہ اس باولے پن میں بھی اس حد تک جا سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ حسد کے بارے میں فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو
آگ کھا جاتی ہے۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس بیماری کو جاننا اور اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں مختصراً آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسد کیا چیز ہے۔ یاد رہے کہ حسد کے لغوی معنی کسی دوسرے شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے در پہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس کار آ گئی تو وہ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ کار اس سے چھن جائے، اس کی کار کو کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ اس کی راحت میں اضافہ ہو۔ حسد کی نشانیاں ہیں کہ کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن محسوس ہونا، اس کے نقصانات کی تمنا کرنا یا نقصان ہو جانے پر خوش ہونا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حسد کا ٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی کیسے پتا چلے کہ آپ حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ کر کے یہ معلوم کریں کہ کہیں آپ بھی تو حسد جیسی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، تو اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو دوسروں کی تکلیف پر خوشی اور ان کی کامیابی پر دکھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کے نقصانات ہونے اور اس کے نعمت کے چھن جانے پر خوش ہوتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ حسد میں مبتلا ہیں۔ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے۔ حسد کرنا ناجائز ہے جبکہ رشک کرنا جائز ہے۔ حسد کا مفہوم کسی کی نعمت کا زوال چاہنا یا اس کے چھیننے کی خواہش کرنا ہے، جبکہ رشک میں کسی شخص کی خوبی متاثر ہونا اور اس جیسے بننے کی کوشش کرنا ہے۔ چنانچہ حسد ایک منفی اور مثبت جذبہ ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ خواتین میں یعنی عورتوں میں یہ بیماری اکثر اوقات زیادہ ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ اس ویڈیو کو اپنی عورتوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، چونکہ مرد بھی اس عیب سے پاک نہیں۔ اس لیے مرد حضرات اور عورتیں دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے آپ کو حسد اور بغض جیسے گناہ سے دور رکھیں تاکہ گھر سے نفرت دور ہو سکے اور گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت آئے۔ یاد رہے، جہاں حسد ہوگا وہاں نفرتیں ہوں گی، اور جب تک حسد ختم نہیں ہوگا تو آپس کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے پیار، محبت اور صلہ رحمی کو پروان چڑھائیں، نہ کہ حسد، کینہ اور بغض کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ قیمتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔